تبوک کا جو موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کو تبوک کی جگہ بھی لے جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تبوک دیکھا ہے اور میں نے وزٹ بھی کیا اور میں نے راتیں گزاری ہیں وہاں۔ تبوک مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر سے بھی زائد کا سفر ہے، کوئی 1112 کے لگ بھگ، چھوٹے روڈ سے بھی جائیں تو کم از کم 990 میل کے لگ بھگ کہیں نہیں گیا۔ یہ مدینہ طیبہ سے ہے، جو موجودہ اس کی منطقہ مدینہ کی جو شاہراہ جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا سب سے آخری 27واں غزوہ 62 سال کے بڑھاپے میں، جب رسول اللہ کی داڑھی مبارک میں 1 درجن سے زائد بال سفید ہو چکے تھے، یہ حضور پاک علیہ السلام کا سفر ہے۔ جنگ تبوک، غزوہ تبوک، جیش العسرہ اسے کہتے ہیں۔ میں اس غزوے کی بات نہیں کرتا، اس غزوے میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ یہ گرمی کا سفر ہے، اور اس گرمی کے سفر میں آپ مجھے بتائیں 30,000 کے لشکر کو لے کر اللہ کے رسول گئے ہیں۔ من اراد ان یتغیب فہو یتغیب۔ حضرت کعب بن مالک کی روایت موجود ہے صحیح بخاری کتاب المغازی جلد 2 میں، کہ اتنا بڑا لشکر حضور لے کر گئے، رجسٹر میں نام لکھوانے سے کوئی غائب ہونا چاہتا تو ہو جاتا، یعنی اتنا مجمع حضور کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا ہے کہ انتظامات کے معاملات کیا ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس وقت لوگ جہاد کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں لے جائیں، لیکن ان کے اشیاء خورد و نوش اور سواریوں کا بندوبست حضور پاک کے پاس موجود نہیں ہے۔ 10ویں پارے کا آخری صفحہ اٹھائے نا، تو یہ واقعہ قرآن کریم کے الفاظ میں اگر میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں نا، اب وہیں سے دیکھنا کہ وہ کس حد تک کثر پرسی کا معاملہ ہے، اور کس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تکلیف کے ساتھ یہ سفر کیا ہے۔ یہ سورت نمبر 9 سورت توبہ ہے، اور 10ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ یہ آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93 ہے۔ یہ 10واں پارہ پورا ہو رہا ہے، اور اگلے صفحے پہ یعتذرون سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے کاش آپ کو عربی آتی، اور تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ میں واو حالیہ کا آپ مطلب سمجھتے۔ خدا کی قسم یہ وہ درد بھرے الفاظ ہیں، سخت سے سخت سینے میں پڑا ہوا دل بھی رو پڑے۔ کچھ غریب لوگ رسول اللہ کے پاس اس غزوے میں آئے ہیں کہ یا رسول اللہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا سواریاں لے کر آؤ، سواری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آ گئے، آپ ہمیں اس غزوہ میں اپنے ساتھ لے جائیے، اور آپ کے پاس جو غرباء کو دینے کے لیے مال موجود ہے وہ سواریاں ہمیں دیجیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا اجد ما احملکم علیہ، اب انتظام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اب جہاد پہ نہ جاؤ، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سوچا نا، اوہو ہم غریب ہیں، حضور پاک کے ساتھ نہیں جا سکتے، اپنی سواری بھی نہیں ہے، اور غریبوں کے لیے جو سواری آئی وہ بھی نہیں ہے، اوہ ہماری جوانی یار کہاں لگے گی، حضور پاک کے ساتھ نہیں جا سکتے، سفر میں حضور کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ دل میں خیال آیا اور ان نے کمر پھیری اور جانے لگے نا، تو رب کہتا ہے تولوا، جب یہ پھر رہے تھے نا، وَأَعْيُنُهُمْ، یہ وہ حالیہ ہے جو ان کی آنکھیں تھیں نا، تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھوں سے افسوس کے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ تخرج نہیں ہے، تفیض ہے، خروج نکلنے کو کہتے ہیں، فاض یفیض بہنے کو کہتے ہیں۔ تفیض من الدمع حزنا، رو رہے تھے، سمندر بہ رہا تھا آنکھوں سے، کیوں؟ کیا ہوا؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش آج مال ہوتا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ یہ وقت ہے، اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ اس سفر کی تیاری میں ساتھ کون دے گا؟
تعاون کون کرے گا, ہیلپ کون کرے گا, ڈونیشن کی مد میں کون چلے گا. یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابو بکر گھر کا پورا مال لائے تھے, جو ہم پڑھتے ہیں نا اور سنتے ہیں ایسے دیوار پہ ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی بھی ٹھہری ہو تو تھا. یہ موقع. عمر فاروق گھر کا آدھا مال لائے, عثمان غنی نے تو انتہائی کر دی ہے. حضرت عثمان غنی نے یہاں 3 بار تعاون فرمایا ہے. ایک بار نکلنے سے پہلے, ایک بار عین کوچ کے وقت, اور ایک دوران سفر. تینوں وقت. آپ سیرت عثمان غنی دیکھیے. حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ, انہوں نے جو اس پر کلام کیا نا وہ پڑھنے کے کام. انہوں نے تمام روایات کو جمع کر کے تتبع کر کے دیا ہے کہ حضرت عثمان نے ایک موقع پر 1000 دینار دیا ہے. 20 دینار ہو تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے. صرف 20 دیناروں میں 200 نہیں 1000 دینار کہہ رہا ہوں جو عثمان غنی نے دیا رسول اللہ کے قدموں میں. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا سونا جا کر بنتا ہے. اچھا, یہاں پر حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ لدے ہوئے 3 موقعوں پہ 300 اونٹ رسول اللہ کے قدموں میں دیے. 70 اوقیہ چاندی دی ہے. اوزان شرعیہ جو مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھے اس پر اوقیہ کے وزن کا آپ اندازہ لگا لینا. یہ حضرت عثمان غنی نے دیے. اور اتنے زیادہ کوئی زیورات بنے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں نتنیاں بنی ہوئی ہیں, کوئی بالیاں ہیں, جو سونے کی تجارت کے سب کچھ حضرت عثمان کے قدموں میں ڈھیر کیا. سیرت ابن شام میں اماں جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھا, ایک گھر میں حضور پاک بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے سونے کے زیورات کا یوں انبار لگا ہوا ہے. تو میں حیران ہوں, یہ کہاں؟ پتہ چلا کہ عثمان غنی نے کہا آپ اسے بیچ کے مجلس کے ساتھ جانے والے شرکاء کی ضروریات کو پورا فرما لیجیے. آپ بتائیں حضرت عثمان. اچھا, پھر یہ سب کچھ دیا. یہ 3 موقعوں پہ مختلف اعلانات کے بعد یوں ہی دیتے رہے, اور اللہ کے رسول نے اس سامان کو اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے بائیں پر اور بائیں ہاتھ سے دائیں پر یوں پلٹ کے فرمایا ما ضر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم او كما قال. کہ آج کے بعد اگر عثمان غنی سے کچھ اعمال میں اونچ نیچ بھی ہو گئی میرا اللہ گرفت نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. یار یہ کلین چٹ صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا ایک منفرد اعزاز ہے. بے شک. یہ کوئی کہتے ہیں نا تجھے جنت کی ٹکٹ ملی ہے, ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ کی زبان سے جنت کی ٹکٹ ملی ہے. بے شک. یہ حضرت عثمان غنی کا یوں تعاون ہے اتنے معاملات میں. جود و سخا کا اعتماد آپ کیجئے کہ کہاں تک معاملہ حضرت عثمان غنی کا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.